یونانی تھیٹر، سیج، انشے سیریل، 41واں انشا، شارق علی۔ برخت کے کھیل گلیلو کو سٹیج کرنے کے سلسلے میں اسلم اظہر صاحب کی صدارت میں دستک گروپ کی اس دائرہ وار فرشی نشست میں وہ میری پہلی اور آخری شرکت تھی۔ پھر آخری سال کی تیاری نے بے بس کر دیا۔ غالباً وہاں اب سے 30 برس پہلے کے طالب علم اور آج آسٹن میں سوشل اینتھروپولوجی کے پروفیسر کامران اصغر علی، انڈس ہسپتال کے ڈاکٹر ظفر زیدی، اداکارہ ثانیہ سعید، پبلشر حوری نورانی اور دیگر ایسے کئی روشن ستارے فرش نشین تھے۔ اسلم اظہر کی کڑکتی ہوئی پرجوش آواز اور دنیا بدل دینے کی نوجوان آرزوئیں بہت ولولہ انگیز تھیں۔ امتحان سے فارغ ہوا تو ریو آڈیٹوریم میں گلیلو کی کہانی نامی کھیل دیکھا۔ تھیٹر کس جادو کا نام ہے، اس دن احساس ہوا۔ پروفیسر گل کراچی کو یاد کر رہے تھے۔ سیج آڈیٹوریم کے گرین روم میں ریہرسل کا وقفہ تھا اور چائے کا دور جاری۔ دانی بولے، تھیٹر محض عمارت یا شور و غوغا نہیں، بلکہ اس ہنگامے کے درِ پردہ وہ خیال ہے جو لکھاری کے مکالموں، ہدایت کار کی ترتیب دی ریہرسل، سیٹ ڈیزائنر اور ٹیکنیکل سٹاف کی محنت اور اسٹیج پر اداکاری کے جوہر اور سب سے بڑھ کر تماشائیوں کے جوش و خروش سے زندہ ہو جاتا ہے۔ پہلا کھیل کب کھیلا گیا؟ میں نے پوچھا۔ پروفیسر بولے، ہو سکتا ہے یہ غاروں میں رہنے والے شکاریوں نے کھیلا ہو، یا قدیم مصریوں نے دیوتاؤں کے حضور مقدس گیت کے دوران اچانک رقص کے ڈرامائی مظاہرے سے اس کی پہل کی ہو۔ جب پہلی بار تماشائیوں کی دل بستگی کا سامان پیدا ہوا تو سمجھو ڈرامے کا آغاز ہوا۔ لیکن معلوم انسانی تاریخ میں اس کی روایت یونان سے شروع ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ صوفی نے پوچھا۔ بولے، یونانی تھیٹر کے دیوانے تھے۔ ہر قصبے، ہر شہر میں تھیٹر ضرور ہوتا۔ اس زمانے میں بھی تماشائیوں کی تعداد 15,000 تک پہنچتی۔ دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے رقص، موسیقی اور کورس میں گائے جانے والے نغمے، بتدریج کہانیاں اور پھر تمثیلی کھیل بنے۔ اداکار ماسک پہنتے اور بیک سٹیج بجلی کڑکنے اور دھماکوں کی مصنوعی آوازیں پیدا کی جاتی۔ لکھاریوں کا بہت احترام کیا جاتا۔ 500 قبل مسیح کے یونانی المیہ نگار سوفوکل نے 100 سے زیادہ کھیل لکھے، جن میں سے 7 آج بھی محفوظ ہیں۔ وہ 90 سال زندہ رہا اور کوئی 50 برس تک یونانی تھیٹر اور ایتھنز کے مذہبی تہواروں میں اس کا ڈنکا بجتا رہا۔ دکھنے میں کیسا تھا یونانی تھیٹر؟ رمز نے پوچھا۔ دانی بولے، نیم دائرہ سٹیج پہاڑ کے دامن میں بنایا جاتا تاکہ آواز گونج سکے۔ سامنے تماشائیوں کے لیے مختلف اونچائی پر بینچوں کی قطاریں کچھ یوں ہوتیں کہ سب کو دکھائی دے اور سب مکالمے سن سکیں۔ بیشتر کھیل المیہ ہوتے، کچھ مزاحیہ اور خوشکن اختتام والے بھی۔ کبھی حالات حاضرہ پر چپتا ہوا طنز بھی ہوتا، لیکن دیوتاؤں پر تنقید کی بالکل اجازت نہ تھی۔ ایسا کرنے پر موت کی سزا دی جاتی۔ اور دنیا کا پہلا اداکار؟ صوفی نے پوچھا۔ پروفیسر بولے، معلوم انسانی تاریخ کا پہلا اداکار تھیسپس ہے۔ کہتے ہیں یونان کے شہر ڈائنوسوس میں حمدیہ کورس کے دوران اس فنکار نے کہانی کی مناسبت سے اچانک ہی خود ساختہ مکالمے بولنا شروع کر دیے تھے۔ یہ تاریخ میں اداکاری کا پہلا مظاہرہ تھا۔ تھیسپس کی عظمت کو یاد کرتے ہوئے آج بھی بہترین اداکار دنیا بھر میں تھیسپین کہلاتا ہے۔ جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی،
شارق علی.